كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله البارئ المصور الخلاق وصلاته وسلامه على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں. خاص طور پر یہاں پر خطاب اہل کتاب کو، یہودی اور عیسائی. قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. بالحق من ربکم، جو تمہارے رب کی جانب سے حق ہے، سچا رسول ہے، اور تم جانتے ہو اس بات کو، نشانیاں دیکھ چکے. فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ گے یہی تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ بدبختی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر تم کفر کر دو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز، دنیا و ما فیہا، اللہ کے لیے. اللہ اس چیز سے بے پرواہ ہے. یہ ٹینشن نہیں لینی کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی ساری کی ساری مخلوق کو، اتنے کروڑ اتنے ارب انسانوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا. اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز ہے. اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. نہ، بے نیاز اللہ الصمد، ساروں کو تباہ کر کے رکھ دے، کیا فرق پڑتا ہے، ایک سیکنڈ کی مارو سارے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کفر کر رہے ہو تو اللہ بے نیاز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو عاجز نہیں کرتے تم. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ہر چیز کا ہمیشہ سے ازلی ابدی آخر تک علم رکھنے والا، حکیمہ اور پر از حکمت ذات، ہر فیصلہ حکمت کے ذریعے کرنے والا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اب مخصوص گروہ کو جو واضح نصیحت کی جا رہی، صرف اہل کتاب، اور ان میں سے بھی خصوصاً عیسائی لوگ. یہاں زیادہ تر خطاب عیسائیوں کو ہے. ان کے کئی سارے عقیدوں کا قرآن نے رد کیا اور توحید کا ڈنکا بجایا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں، اپنے مذہب میں غلو نہ کیا کرو. وہ غلو کئی طریقے سے کرتے تھے. نمبر ایک تو سب سے جو بڑا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کہتے ہیں، محبت میں، عقیدت میں ساری حدیں پار کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک درجہ مخصوص ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کرتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اتنے اس کے فضائل ہیں، اتنا عظیم ہستی ہے، اتنا کمال کا آدمی، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ اس کو خدائی اختیارات ملے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. محبت میں غلو، یہی کام آج مسلمانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حالانکہ پناہ مانگی تھی اور اپنی امت کو خبردار کر کے گئے تھے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھا نہ دینے میری شان بیان کرتے کرتے، جیسے آج دیکھ رہے ہیں شعراء حضرات نعت میں کیا کچھ کرتے ہیں. شعراء کے بارے میں ویسے ہی قرآن نے کہا ہوا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ حدیں پار کر دیتے ہیں. جب شاعری میں جاتے ہیں اکثر شعر اسی طرح کے ہوتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. زمین و آسمان کے کلابے ملا کے رکھ دیتے ہیں، بات اتنی ہوتی کوئی نہیں، کسی کی بھی تعریف نہیں. بہرحال محبت میں غلو یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہی تباہی کا سبب وہ بنا عیسائیوں کی. قیامت تک وہ مغضوب علیہم قوم بنے ہوئے، لعنتی لوگ بنے ہوئے. وجہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک درجے پار کر دی کہ اللہ کے قریب کر دیا جائے گا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور غلو انہوں نے کس حد تک کیا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا دیا. اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عزت کی وجہ سے نسبت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عزت تشریفی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں صلبی بیٹے ہیں، حقیقی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ایگزیکٹ وہی کنڈیشن جیسے ہم میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، مریم علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا تھا، یہ حقیقی بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب نہ کرو جو تمہیں خود ابھی شک میں ہو، صرف وہ بات کہو الا الحق، جو حق ہے، بس جو کنفرم ہے. انما المسیح، انما کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، جہاں بھی انما آئے گا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے مختلف ترجمے والوں نے مختلف ترجمے کیے، لیکن بنیادی جو اس کا فلسفہ ہے وہ ذہن میں رکھیں. انما جہاں بھی آتا ہے
اس کے اگلا جو کلام ہوتا ہے وہ بہت ایک قاعدہ کلیہ کی بات بتانا مقصود ہوتی ہے کہ صرف اور صرف ایسا ہی ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، کنفرم۔ انما کا ترجمہ بے شک کر لیں، صرف اور صرف کر لیں۔ میاں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ سوائے اس کے نہیں، جو بھی اس کا ترجمہ کر لیں مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے۔ انما کے بعد جو بات ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، ایسے ہی ہے۔ انما المسیح، سوائے اس کے نہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام تھے، عیسیٰ بن مریم، وہ عیسیٰ بن مریم تھے اور وہ تو رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو توڑا۔ پہلی تو بات کہ وہ ابن مریم تھے، وہ تو مریم کے بیٹے تھے، جو خود کسی سے پیدا ہوا ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ الوہیت عیسیٰ کی جو لوگ قائل ہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، ڈاکیے تھے، پیغام دینے کے لیے آئے تھے، تو اصل اختیار تو اس کے پاس ہے جس نے اس کو بھیجا ہے، اس کا رب، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، وَكَلِمَتُهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا، اور اس مسئلے سے عیسائیوں نے اپنی دلیل پکڑنے کی کوشش کی۔ دیکھا، ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا جز ہے۔ حالانکہ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلمے سے کلمہ کن مراد ہے، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کن کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایک سسٹم رکھ دی ہے کہ شادی ہوگی، وہ تعلق ہوگا، اولاد ہوتی جائے گی، نسل چلتی جائے گی۔ اب کیونکہ یہ ایک نارمل سسٹم نہیں تھا، معمول سے ہٹ کر تھا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو باپ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا۔ اس لیے وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ جو بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، اس بندے نے مرنا ہے، اس نے فوت ہونا ہے، دنیا میں یہ کام ہوگا، یہ نہیں ہوگا، سارے اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کے وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آتا ہے۔ تو کیا سارے کے سارے انسانوں کو خدا مان لیا جائے گا کیونکہ کن ہے، کن کے کہنے کی وجہ سے؟ نہ۔ اور دوسری بات، القاہا الی مریم، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، ان میں ذہن میں ڈالا۔ چوتھی بات، وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کہا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ واقعتاً یہ عیسائیوں کی بڑی مضبوط دلیل ہے، اور جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ تو پھسل جاتے ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ جو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میں سے، من کا مطلب ہوتا ہے میں سے، کہ اللہ تعالیٰ میں سے روح، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے۔ حالانکہ اپنی روح سے مراد عام روح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں قرآن نے یہ ذکر کیا ہے نا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا، خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھ سے انسان کی جو مٹی ہے وہ گوندھی، وہاں بھی یہ الفاظ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح انسانوں کے اندر پھونکی۔ تمام انسانوں کے بارے میں مطلق بات ہو رہی۔ اب کیا خیال ہے؟ پھر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ کائنات کے تمام انسان وہ الہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے۔ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ روح ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، حقیقی روح ہرگز مراد نہیں ہے، ورنہ تمام انسانوں کو الہ ماننا پڑے گا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ نہ کہا کرو، تین نہ کہا کرو۔ تین کیوں نہ کہا کرو؟ یہ بنیادی طور پر ان کا عقیدہ تثلیث تھا، دو قسم کے تھے، یعنی تین چیزوں کو ملا کر وہ مانتے تھے کہ یہ تین چیزیں مل کر ایک خدا بنتی ہیں۔ ان تینوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں، تقسیم ہیں۔ ایک تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ تین مل کر ایک الہ بنتے ہیں۔ بعد میں خیر یہ عقیدہ تبدیل ہو گیا، منحرف ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ تین کو ملا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الہ بنتا ہے۔ اور یہ ایسا ایک عجیب و غریب قسم کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصل قدیمی ذات ہے، سب سے پہلے ہمیشہ سے جو وجود میں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ باقی دو، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یہ بھی قدیمی ہے۔ یعنی نہ سمجھ میں آنے والا ایسی عجیب خلط مبحث قسم کا ان کا عقیدہ ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں حقیقی جو سب سے پرانی ذات ہے، قدیمی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے، وہ صرف اللہ تعالیٰ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بھی شروع سے ہیں، وہ بالکل شروع سے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کس قسم کا عقیدہ ہے۔ انتہو خیر لکم، بعد آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اس عقیدے کو چھوڑ دو۔ انما، آگے بہت اہم بات ذکر ہو رہی ہے، قانون قاعدہ کلیہ ایسا ہی ہے کہ اللہ الہ واحد،
اللہ ہی الہ ہے اور وہ اکیلا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ سبحان کسی چیز کی پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس چیز سے بہت زیادہ دوری ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، فاصلے کے لیے۔ یہ اس بات سے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دور ہے، کیونکہ اولاد ایک عاجزی کی نشانی ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا نام دنیا میں باقی رہے، اس لیے میری اولاد ہونی چاہیے، یا میرے مال کو سنبھالنے کے لیے، یا میرے بڑھاپے میں مدد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے۔ ہر وہ چیز جس کو عیب سمجھا جاتا ہے انسان کی نظر میں، اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ اور منزہ ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، یہ کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تمام کی تمام جو ساتوں زمینیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک انگلی کے ارد گرد لپیٹے ہوئے ہیں سارے، اور ساتھ کے ساتھ آسمان وہ اپنے دوسری انگلی کے ارد گرد لپیٹے ہوئے ہیں، اور ایک انگلی کے ارد گرد سارے کائنات کے انسان جو زندہ ہیں، مردہ ہیں، پیدا ہونا ہے، ہو چکے ہیں، ان تمام کے دل اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلی کے گرد رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جس طرف چاہے موڑ دے، کسی کا دل ہدایت کی طرف، کسی کا دل گمراہی کی طرف۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، مدد کرنے کے لحاظ سے وکیل اللہ تعالیٰ کافی ہے، اسی کو اپنا دوست بنا۔ دوسری بات، پھر ان کے عقیدے کا مسلسل انکار کیا جا رہا ہے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کے اوپر کبھی انہوں نے عار محسوس نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ وہ فخر سے کہا کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد تم یہ تماشے شروع کر دینا اور میری محبت میں اس طرح غلوف کرنا۔ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، عار نہیں محسوس کرتے تھے۔ نہ ہی وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، جو مقرب اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے ہیں، مراد یہاں پر کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا جز مانتے تھے، روح القدس جو ان کا نام ہے، تو وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی کبھی اس طرح کی خواہش نہیں کرتے، وہ اس بات سے عار محسوس نہیں کرتے۔ فرشتے بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اور وہ تو اس طرح کے زبردست غلام ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، 29ویں سپارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کسی چیز کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ مادہ ہی موجود نہیں ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی انسان میں فرشتوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادہ دی ہے نافرمانی کا، دونوں راستے دکھا دیے۔ فرشتوں کے پاس اختیار کوئی نہیں، جو کہہ دیا وہ کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عار محسوس کیا کہ یار سجدے میں اپنا سر رکھ دوں، اتنی بڑی بات، اتنی زیادہ عاجزی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آئے تھے، پہلے بات ہو چکی ہے کہ بنو ثقیف کے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے اندر ہم رکوع نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رکوع ختم کر دیں، باقی ہم ساری نماز پڑھیں گے۔ گردن میں سریا تھا کہ نہیں ہم نہیں جھک سکتے، حالانکہ سجدے میں بھی تو انسان جھکتا ہے، عجیب سوچ ہے۔ تو ان کے خلاف قرآن میں پھر آیتیں نازل ہوئی تھی کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز نہیں ہوگی، نماز قبول ہی نہیں ہوگی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جو بندہ عار محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر شو کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ذہن میں رکھو سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جمع کرنا ہے یوم حشر کے دن۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تو گناہ گاروں کا تذکرہ تھا، اگر کوئی ایمان لے آتا ہے عیسائی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر ایمان قبول کر لو گے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے دعوے میں سچے ہیں لیکن خالی ایمان نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل سے ثبوت بھی دو اس کا، عمل صالح، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وفا کی جائے گی ان کے ساتھ، پورا اجر ان کو دیا جائے گا، بلکہ پورا نہیں، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، مزید اضافہ بھی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان، نعمتیں بھی ہوں گی، اتنی نیکیاں اس کی ہوں گی نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، وہ دے کے حیران رہ جائے گا۔ باقی وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، ساتھ ہی ساتھ جو بندے عار محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، میں جس انسان کے اندر آ جاتی ہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب ان کے لیے رکھا ہو، تیاری کر لو۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی مددگار ان کو نہیں ملے گا، کوئی موجود نہیں ہوگا مددگار، کوئی کسی بھی لحاظ سے ان کی سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔